پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو یہ رزق میں برکت نہیں ہے، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں جی، ہمارے جہاں سے آتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، رزق کی بندش ہوئی پڑی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جو یہ نسخہ آزما کر دیکھیں، اگر گھر میں جناب علی رزق سما جائے پھر کہنا، اگر گھر کے اندر جادو جنات غلط اثرات آ جائے پھر کہنا۔ محترم سامعین، آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک خاص عمل اور خاص وظیفہ جس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے کہ گھر کا اسلامی ماحول یا گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، کیونکہ آج کل کے ماحول کے اندر کافی حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جادو ہیں، کچھ کہتے ہیں جنات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، یعنی سب کو شیطانی اثرات، جادو جنات، ہر چیز کا خاتمہ آج کے سبق میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جو سبق جس طریقے سے بتاؤں وضاحت کے ساتھ، آپ اس طریقے سے اپنے گھر کا ماحول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی رحمت برسے گی۔ کہ ہم کافی سارے موضوعات پہ بات کر چکے ہیں، یہ بھی موضوع مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ گھر کا پرسکون ماحول کیسے بنائیں۔ تو آج اسی سبق پہ وضاحت کے ساتھ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں بتاؤں گا کہ نبی کی شریعت نے گھر بنانے کا طریقہ کیا بتایا ہے، کس طریقے سے گھر بنایا جائے، پھر کس طریقے سے گھر کا ماحول بنایا جائے، پھر کس طریقے سے گھر کو بسایا جائے، سارا انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں رہنے کے لیے۔ وجعل لکم من بیوت الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے۔ تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، تمہارے منزلوں پر ٹھہرنے کے دن۔ اللہ تعالی نے تم کو بسنے کے لیے گھر دیے، اور اس نے تم کو جانوروں کی کھالوں سے بھی گھر میسر کیے، جن کو تم سفر اور رہائش کے وقت ہلکا سمجھتے ہو۔ جب تم کسی جگہ مقیم ہوتے ہو، خالق کائنات نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں دیگر بہت سی چیزوں کو ذکر کیا، وہاں انسان کے لیے اللہ تعالی کا گھر کی شکل میں جو انعام ہے نا، گھر کی شکل میں، اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے گھروں کا پرسکون ماحول کیسے بنائیں، جنات، جادو، یہ ان تمام چیزوں سے خاتمہ کیسے ہوتا ہے، گھر کا اسلامی ماحول کیسے بنائیں، گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، آج اس سبق میں انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے روشنی کے اندر۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، گھر دو قسم کے ہوتے ہیں، گھر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہ گھر کے جو غیر منقولی ہو، نقل نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ یہاں گھر تھا، یہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہ گھر رکھ دیا، اس جگہ سے اٹھا کر اس جگہ پہ گھر کر دیا، غیر منقولی گھر ایک یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے موبائل گھر، موبائل گھر جو خیموں کی شکل کا گھر ہوتا ہے، یہاں لگایا، جب یہاں مقصد پورا ہو گیا یہاں گھر سمیت چلے گئے، وہاں لگایا، وہاں مقصد پورا ہوا وہاں سے اٹھایا، تیسری جگہ لگایا، یہ دوسرا گھر ہوتا ہے۔ دو قسموں کے گھر، ایک غیر منقولی اور ایک منقولی گھر جس کو ہم نقل کر سکتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو احساس دلا رہا ہے کہ گھر کا ہونا ایک بہت بڑا احسان ہے، رب کا بہت بڑا انعام ہے مولا کریم کا۔ جس زمین پر تم گھر بناتے ہو وہ زمین ہر وقت تمہارے گھروں کو حرکت نہیں دیتی، اپنی آغوش میں سکون سے رکھتی ہے، حرکت نہیں دیتی، ہلاتی نہیں ہے تمہارے گھروں کو، اپنے آغوش میں سکون سے رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زمین کو ساکن بنایا۔ جو سائنسدان کہتے ہیں نا زمین حرکت کرتی ہے، متحرک ہے، سب جھوٹ، اسلام کے خلاف ایک ذہن بنانا لوگوں کا۔ زمین ساکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں گھر کی شکل میں ایک انعام دیا ہے، اور زمین کو ساکن بنایا تاکہ تمہارے گھروں کو آغوش میں رکھے، سکون سے رکھے تمہارے گھروں کو۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی سال پہلے تھوڑا سا زمین کو رب تعالیٰ نے ہلایا تو جتنے گھروں کے ماحول تھے سارے تتر بتر ہو گئے، الٹے گھر گر پڑے، کہیں سیدھے کے سیدھے گر پڑے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے اے انسان تم سمجھو، یہ زمین پر پیارے سے تمہیں جو گھر دیے ہیں نا انعام کی شکل میں، اور زمین نے تمہارے گھروں کو آغوش میں لیا ہوا ہے، اسی وقت ہمارا احساس اجاگر نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یار کتنے کرم سے ہمیں گھر والے انعامات سے نوازا ہے، گھر عطا فرمایا ہے کتنے کرم سے، اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے رہائش کی بھی توفیق بخشی، اور اس احسان کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان گھروں کے اندر بے خوف و خطر رہنے کی توفیق بخشی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رہنے کی توفیق بخشی، بے خوف و خطر، اور ایسے خوبصورت ہم نے تمہیں گھر عطا فرمائے اور ان میں سکونت عطا فرمائی۔ اور جہاں گھر کی تعمیر کے بعد زمین کی عدم حرکت کا ہونا، زمین کا حرکت نہ کرنا، اور پھر خالق کائنات نے ہزاروں درندوں کو اس گھر کی طرف نہ آنے دینا،
اس گھر کے اندر جو چار دیواری کے اندر زمین آ گئی، اس چار دیواری کو، اس گھر کو درندوں سے محفوظ رکھنا، جانوروں سے محفوظ رکھنا، تمام حشرات سے محفوظ رکھنا، کسی چیز کو اس گھر کی طرف نہ آنے دینا، تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑا انعام ہے کہ یہ گھر عطا فرمایا، اور تمام درندوں سے، جانوروں سے، حشرات سے، سانپوں سے اس گھر کو محفوظ کیا، تاکہ میرا انسان اس گھر کے اندر پرسکون ماحول میں رہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ گھر کوئی غفلت کے لیے نہیں ہے، گھر غفلت کے لیے نہیں ہے، گھر اللہ رب العزت کی سرکشی کا مرکز نہیں ہے، گھر اللہ رب العزت سے عداوت والی جگہ نہیں ہے، بلکہ گھر وہ گہوارہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت کا ہر وقت ذکر ہوتا رہے گھر کے اندر۔ اس واسطے خالق کائنات نے اس کو مرکز بنا کر اپنے بندوں کے لیے آرام اور سکون بخشا، تاکہ بندہ سکون کے ساتھ اس گھر میں رہ کر اپنے مولا کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے۔ اور یاد رکھیے گا، گھر کوئی اینٹوں کا نام نہیں ہے، میری باتوں کو سمجھتے جانا، میں تفصیل کے ساتھ اس کو اب بیان کروں گا کہ گھر کو پرسکون ماحول گھر کا کیسے بنایا جائے، جنات، جادو، حشرات، ان چیزوں سے محفوظ کیسے رکھا جائے۔ اور آخر میں ایک بات بھی بتاؤں گا کہ گارنٹی شدہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ، گارنٹی ہر حال میں۔ یہ گھر ایک اینٹوں کا نام نہیں ہے، دیکھتے ہوں گے اس صفحہ ہستی سے کئی گھر ایسے ہیں کہ جو ملیا میٹ ہو گئے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک خاص نسبت کے لحاظ سے اس کو گھر کا نام دیا گیا ہے۔ ہر مکان مکان نہیں ہوتا، ہر مکان گھر نہیں ہوتا، ایک خاص نسبت ہے ان اینٹوں کے ساتھ انسانوں کی رشتوں کی جو تحریریں جناب علی ہیں نا منسلک، پھر اس اینٹوں کے مرکز کو گھر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی ہیں، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور پھر تمہاری ازواج سے بیٹے، پوتے، نواسیاں پیدا کیے، نواسے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ اس احساس کو بندے کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ گھر کے ماحول کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کا ماحول دیا ہے، تمہاری وحشت کو دور کیا ہے درندوں سے، اس اینٹوں کے مرکز کو ہم نے مرکز کے اندر، اینٹوں کے مرکز کے اندر ہم نے تمہارا دل لگایا، اور اس میں سکون کے لیے، رشتوں کے لحاظ سے ہم نے ایک انسانی ماحول بنایا، گھر کی شکل میں آباد کیا، جس میں رہتے ہوئے تم وحشت زدہ نہیں ہو سکتے، تم خطرات سے محفوظ ہو۔ اس گھر کے اندر تمہارے سامنے روشن مستقبل کی امیدیں ہیں، پرسکون ماحول کے نظارے ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ نے
تمہیں رزق بھی دیا, تمہیں گھروں میں بھوکا نہیں رکھا. ایک تو رزق اولاد کا رزق ہے, وہ بھی رب تعالیٰ نے ان گھروں میں عطا فرمایا, پھل اولاد والا عطا فرمایا. پھر کھانے کے لیے رزق دیا, کھانے کے لیے جناب علی پھل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل عطا فرمائے. پھر فرمایا آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اے بندو, پھر کیا معاملہ ہوا کہ جب میں نے سب کچھ تمہیں فراہم کیا, باطل پر تم لوگ ایمان لے آتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہو. باطل پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم شرک میں پڑ جاتے ہو, کفر کو اپناتے ہو, سرکشی کرتے ہو اپنے رب سے, یا پھر اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو, اپنے رب سے بغاوت کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہر احسان کی ضیافت کی ہے, اور ہر احسان کے لیے ہم نے تمہیں دعوت کا اہتمام کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں ہم نے تمہیں آباد کیا ہے, اس گھر میں میرے اسلام کو آباد کرو. لیکن معاملہ کہیں کہیں برعکس نظر آتا ہے, تبدیل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے اسلام کو چھوڑ کر, میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر, ان گھروں کے اندر تم کچھ اور چیزیں رائج کر چکے ہو. خالق کائنات فرماتا ہے اس گھر کے ہر لمحے کا سکون کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھر کی فضاؤں میں اسلام آباد ہو, اسلامی ماحول ہو. اور پھر جناب علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینے کے اندر گھر کا اسلام اور گھر کا پرسکون ماحول دیا, تم وہ اپناؤ. اس میں سب سے پہلے گھر کی تطہیر تعمیراتی لحاظ سے, کہ تم گھر بناتے ہو, تم نے گھر کس طرح بنانا ہے, کس طریقے سے تم نے گھر بنانا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر بنانے کے لحاظ سے ہر جہت پر روشنی ڈالی ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا جناب علی کمال ہماری بلڈنگیں ہوں, اوپر نیچے کمال بلڈنگ ہو, خوبصورت نظام ہو. جناب علی واش روموں کے اندر بھی پتھر لگے ہوئے ہوں, باتھ کے اندر بھی پتھر لگے ہوئے ہوں. لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو گھر ہم بنا رہے ہیں, ہم اس گھر کو پرسکون, اس گھر کے اندر پرسکون ماحول کیسے بنا سکیں گے, کیسے رہ سکیں گے اس گھر کے اندر پرسکون. ہم اس گھر کو محفوظ کیسے رکھ سکیں گے نحوستوں سے, کیسے رکھ سکیں گے رزق کی بندش سے دور, کیسے محفوظ رکھ سکیں گے گھر کو. اس گھر کو جنات سے ہم کیسے محفوظ رکھ سکیں گے, اس گھر کو خباستوں سے کیسے ہم محفوظ رکھ سکیں گے, کبھی نہ سوچا. لیکن اللہ کے پاک محبوب نے ایک ماحول دیا ہے تعمیراتی لحاظ سے پہلے کہ تم گھر کو تعمیر کرتے ہو تو کس گھر سے تم, کس طریقے سے تم تعمیر کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کو بناتے ہو تو گھر بناتے وقت حرام کی اینٹ سے بچتے رہو, حرام کی اینٹ سے بچتے رہو. اگر گھر میں حرام کی اینٹ لگ گئی تو پھر کب سکون ہوگا تمہارے گھروں میں, کیسے سکون آ سکے گا تمہارے گھروں کے اندر. جس گھر میں تم نے زندگی کے ایام گزارنے ہیں اور حیات کے لمحات کو پورا کر کے راہ عدم کو تم نے چلنا ہے,
وہ گھر ایسی جگہ پر نہ ہو کہ جو جگہ تمہاری غصب کی ہوئی ہو، یا لوٹ مار کے پیسے سے تم نے وہ جگہ خریدی ہو، یا ناجائز قبضہ ہو اس جگہ پر۔ اپنی زندگی کا اکثر حصہ تم نے وہاں گزارنا ہے، وہ جائز ذرائع سے حاصل ہو۔ ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تم گھر کو پرسکون ماحول دینا چاہتے ہو، پرسکون رہنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ان 4 چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہے کہ گھر ہمارا ایسی جگہ پہ نہ ہو جو غصب کی ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پہ لوٹ مار کا پیسہ اس پر خرچ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ کسی قسم کا ناجائز قبضہ نہ ہو ہمارا۔ چوتھے نمبر پہ ناجائز ذرائع سے جو پیسہ حاصل ہو یا ناجائز ذرائع سے وہ حاصل نہ کیا گیا ہو، کوئی چیز ایسی کہ جو گھر کے اندر لگئی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی کی چیز غصب کی ہے یا حرام کا لوٹ مار کا پیسہ لگایا ہے گھر کے اوپر، یا پھر کسی کا جناب حرام کا پیسہ اپنے گھر کے اوپر لگا لیا ہے، یا کسی طریقے سے کسی اور کا حق مار کر اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، تو یاد رکھیے گا گھر تو تعمیر ہو گیا ہے، پھر اس میں رہنے کے لیے تمہیں زندگی بھر سکون نہیں ہوگا۔ جو گھر کی دیواریں اینٹیں حرام کے پیسے سے لگی ہوں، گھر کا جناب علی پلستر حرام سے پیسے لگاؤ، یا جو جگہ پر بنا ہے گھر وہ غصب کی ہوئی چیز ہے، مثال کے طور پر حرام چیزیں لگا کر گھر تعمیر کیا ہے، یاد رکھیے گا اس گھر میں زندگی بھر سکون نہیں آ سکتا۔ اس میں کیسے نیکیوں کے ڈیرے ہوں گے؟ وہ تو شروعات بنیادی حرام اور شیطانی کاموں سے ہو چکی ہے، پھر کیسے ماحول ہوگا اسلامی؟ شروعات سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز سب سے پہلی چیز گھر کو تم پرسکون بنانا چاہتے ہو، فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب۔ تو سب سے پہلے ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھو۔ تمہاری زمین اپنی یا حلال کے پیسے سے لی، پھر جو اینٹیں لگا رہے ہو کہیں لوٹ مار کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں کسی سے کوئی چیز غصب کر کے تو گھر نہیں بنا رہے، کہیں ناجائز ذرائع سے تو پیسہ حاصل کر کے گھر نہیں بنا رہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پرسکون ماحول میں گھر تعمیر ہوا۔ اب گھر تعمیر ہو گیا، گھر تعمیر ہونے کے بعد اب گھر ظاہری بات ہے گھر تو بن چکا ہے، اب آخر اس کو آباد بھی تو کرنا ہے۔ گھر بنانے کے بعد اس کو آباد کیا جاتا ہے گھر کو، تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خوبصورت ماحول عطا فرمایا، خوبصورت نظام عطا فرمایا کہ گھر کو تم پھر سکون ماحول کیسے گزارو گے؟ یاد رکھیے گا جب وہ اینٹوں کا مرکز گھر بنتا ہے اور اس میں سر فہرست کسی طرح بھی کوئی چیز اس میں گندی لگی ہوئی نہیں ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کر سکے، جو شیطان کو اندر آنے دے، شیطانی ماحول کو روک سکے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھر بنایا گیا پاک ماحول کے اندر، اس کو آباد کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر تم پاکیزہ بیوی کا انتخاب کرو۔ پاکیزہ اس گھر کا ماحول، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے پاکیزہ بیوی کا انتخاب کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور نے فرمایا کہ لا تزوج النساء لحسنہن، میرے پیارے صحابہ تم کبھی بھی کسی عورت سے شادی
محض اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرنا. خبردار تم اس کے حسن کو معیار نہ بناؤ. اب توجہ کرنا اس بات پہ, تم اس کے حسن کو معیار نہ بناؤ. لا تزوجوا النساء لحسنہن, تم عورتوں کے حسن کو معیار نہ بناؤ. فرمایا فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَن يُرْضِيَهُنَّ, اگر تم اس کے حسن کو, صورت کو دیکھ کر اس کو معیار بناتے ہو, اس کا خوبصورتی ہے, حسن ہے, حسن صورت ہے لیکن سیرت نہیں ہے, سیرت کے لحاظ سے وہ خوبصورت نہیں ہے. فرمایا ان کا حسن ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا, ان کا حسن ان عورتوں کو برباد کر ڈالے گا, ان کا حسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. فرمایا جس وجہ سے اس نے مستورہ بننا تھا, میری طرف توجہ کریں, جس وجہ سے اس نے مستورہ بننا تھا, اور جو عورت کا شریعت میں جو تقدس ہے وہ اس کو محفوظ نہ کر سکی, وہ کھو بیٹھی اس حیثیت کو. پھر فرمایا میرے پیارے صحابہ, جب اس کے اندر سیرت نہیں ہے, خوبصورتی ہے, خوبصورتی نہیں ہے, اور اس کی گود میں جو آئے گا وہ اس کو وہ حسن, خوبصورت سیرتی کا حسن, سیرت کا حسن نہ دے سکے گی, پھر آئندہ مستقبل میں اس میں گود میں آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان پہ بہار, دین کی بہار کیسے آئے گی, وہ کیسے دین کے پھول کھلیں گے, باغات کھلیں گے. فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ. اب توجہ کرنا, پہلی بات یہ بنائی, اب گھر کو آباد کرنے کے لیے حضور نے ایک خوبصورت ماحول عطا فرمایا. فرمایا کہ تم عورتوں کے حسن کو معیار نہ بناؤ. آج تو اس دور میں کہتے ہیں خوبصورت بڑی ہے جی, ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھا, بڑی خوبصورت تھی, جب گھر میں آئی دن کے تارے دکھائے, پھر کہا یار پتہ نہیں ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. تم نے اس چیز کو معیار بنایا ہے جس چیز سے ہمارے نبی نے روکا. حضور نے فرمایا عورتوں کے حسن کو معیار نہ بناؤ, یہ ان کو برباد اور تباہ کر دے گا. دیکھا کیا وہ ٹچ موبائل چلا سکتی ہے؟ ہم تو وہ لیں گے جی جو ایم اے پاس ہو, جس نے پوری زندگی جناب علی بازار کا ماحول دیکھا ہے, بازار کے ماحول کو گرمایا ہے, پوری زندگی یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا ہے, دین کا ماحول ہی نہیں دیکھا, تو پھر تیرے گھر کو جنت کا گہوارہ کیسے بنائے گی؟ تیرے گھر سکون پرسکون کیسے بنے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا حسن کو معیار نہ بناؤ, یہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالے گا. میں خود دیکھ چکا ہوں اس ماحول کو, حقیقت میں کہہ رہا ہوں, لاکھوں کالیں آتی ہیں, مفتی صاحب جی ہماری بیوی ہمیں چھوڑ گئی ہے, مفتی صاحب جی ہماری بیوی اب تو ہم پر کیس کر رہی ہے, وہ عدالت میں ہم سے زبردستی طلاق لینا چاہتی ہے. حسن کو معیار نہ بناؤ. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتائی, گھر کو آباد, گھر کا ماحول پرسکون بنانے کے لیے دوسری چیز بتائی. فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ. اے میرے پیارے صحابہ, دوسرے نمبر پہ تم امیر عورت دیکھ کر رشتہ نہ کرنا, اس کے مال کو معیار نہ بنانا. اس کا مال اس کو سرکشی پر لے آئے گا, اس کا مال اس کو بغاوت پر ابھارے گا. اس کے حسن کو بھی معیار نہ بنانا, اس کے مال کو بھی معیار نہ بنانا. اب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں گے کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہو, جناب علی ہم نے وہاں رشتہ کرنا ہے جی, امیر گھرانے کی لڑکی ہونی چاہیے.
غریب نہیں جی، غریبوں سے رشتہ ہم نہیں کرتے. میں حقیقتاً قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، لاکھوں ایسی بچیاں ہیں جو غریبوں کی رلتی جا رہی ہیں. جناب علی جہیز کے اندر موٹر سائیکل بھی لے کر آئے، جہیز کے اندر کار بھی لے کر آئے، جہیز کے اندر ٹرک سامان کا بھرا ہوا لے کر آئے، اور جہیز کے اندر 20 فٹ کی LCD بھی لے کر آئے تاکہ مرد گھر میں نہ ہو تو ہزاروں مردوں کے ساتھ یہ وقت گزار سکے. گھر میں نہ ہو تو ہزاروں مردوں کے ساتھ یہ وقت گزار سکے. ٹی وی دیکھ کر، ٹی وی پہ ہزاروں مرد نہیں آتے، فلموں میں ہزاروں مرد نہیں ہوتے، ڈراموں میں ہزاروں مرد نہیں ہوتے، تاکہ ان کو دیکھ کر یہ اپنے وقت گزار سکے. اور غریب کی بچیاں جہیز پہ جناب علی زندگی گزر گئی. جہیز نہیں بنتا باپ سے. اس مہنگائی کے دور میں باپ کیا کرے؟ جہیز نہیں بن رہا باپ سے. رشتہ کرنا ہے وہ انگریزوں والی جناب علی لے لیا ہے نا. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تو یہی ہے، بچی کی شادی کرنا چاہتے ہو 2 سوٹ گرمیوں کے 2 سردیوں کے دے دو، 1 قرآن دے دو، 1 مصلی بساط عطا فرما دو، بس، اور شادی کر دو. نہ ہم نے کرنا ہے، لینا ہے تو امیر گھرانے سے رشتہ لیں گے، دینا ہے تب بھی امیر گھر میں رشتہ دیں گے. حضور نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کو، عورت کے حسن کو بھی معیار نہ بناؤ، اسی طرح مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ مرد کے حسن کو بھی معیار نہ بناؤ. جس طرح عورت کی مال کو معیار نہ بناؤ، اسی طرح مرد کے مال کو بھی معیار نہ بناؤ. فرمایا اگر تم گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، فرمایا قریب ہے کہ ان کا مال ان عورتوں کو سرکش بنا دے، بغاوت پر جناب علی ابھار دے. فرمایا اگر تم گھر کا ماحول پرسکون بنانا چاہتے ہو، تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر گھر کو پرسکون ماحول دینا چاہتے ہو، پرسکون بنانا چاہتے ہو، فرمایا پھر تم اگر شادی کرو تو دین والی سے کرو. شادی کرو سب سے پہلے اس کا دین دیکھو، اس کا دین دیکھو سب سے پہلے. دین دیکھنے کے بعد پھر تم اس کی سیرت دیکھو، صورت نہ دیکھو، سیرت دیکھو. سیرت دیکھنے کے بعد پھر تم اس کا مال دیکھو. توجہ، اب یہ ان چیزوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر کا پرسکون ماحول بنانا چاہتے ہو. اب گھر میں جس نے رہنا ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ دین پڑھی ہو؟ نہیں جی، ہم تو MA پاس لیں گے، ہم تو BA پاس لیں گے، جو پوری ننگے ماحول سے ہو کر گزر کر آئی ہو، جس کو پتہ ہو ٹچ موبائل کس طریقے سے چلانا ہے. حقیقت حال کہہ رہا ہوں، یونیورسٹی کی پڑھی لکھیاں بچیاں گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ کمرے میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود منہ سے نکالتی ہیں ابا جی ہمیں الگ کمرہ دو. جی ہاں، روٹیاں بنانا نہیں آتا ان کو، کھانا بنانا تک نہیں آتا. الگ کمرہ باپ سے لے کر 4 فٹ کا ٹچ موبائل ساتھ رکھتی ہیں، اور پھر آدھ رات تک نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہوں گی. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو جی رزق میں برکت نہیں ہے، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں جی، ہمارے جہاں سے آتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے. رزق کی بندش ہوئی پڑی ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جو یہ نسخہ آزما کر دیکھیں، اگر گھر میں جناب علی رزق سما جائے پھر کہنا، اگر گھر کے اندر جادو جنات غلط اثرات آ جائے پھر کہنا. میرے نبی کے فرمان کے مطابق تم بسا کر تو دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، حسن کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، سب سے پہلے اس کا دین دیکھو.
وہ کتنا دین رکھتی ہے, اپنے دین پر پہرا کیسے دیتی ہے, اس کا تقوی کتنا ہے, اس کی پرہیزگاری کتنی ہے, اس کا دین میں معیار کتنا ہے, اس کا دین میں جناب حیثیت کتنی ہے, دیکھو تو صحیح, سمجھتی کتنی ہے دین کو. لیکن نہ, ہم نے دیکھا اس کے جمال کو, فرمایا یہ جمال کیا ہے, اس کا جمال ہلاکت کا خطرہ بنتا ہے. ہاں, جب اس کا تم دین, تقوی, پرہیزگاری دیکھ لو گے, پھر اس کا مال بھی دین کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ آئے گا, پھر اس کا حسن بھی دین شریعت کے مطابق آئے گا. وہ اپنا پردہ ڈال کے رکھے گی, اسلامی ماحول کے اندر رہے گی, دین کو سمجھے گی. پھر جناب علی وہ تمہاری آخرت کے لیے معاون بن جائے گی. اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, زوجتم مؤمنتن تعین احدکم علی امر الاخرت. فرمایا میرے پیارے صحابہ, سب سے بڑا مال اس دنیا کے اندر, اب یاد رکھیے گا, حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا مال اس دنیا کے اندر, سب سے بڑی نعمت, حضور نے فرمایا زوجتم مؤمنتن تعین احدکم علی امر الاخرت. فرمایا سب سے بڑی نعمت ہے دین والی بیوی کا گھر میں ہونا, سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر, ان دنیاوی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت, جو تمہاری آخرت میں کے معاملے میں بھی مددگار ثابت ہوگی, دنیا کے معاملے میں بھی مددگار ثابت ہوگی. 4 ٹکے تمہارے پاس آ جائیں گے, وہ یہ نہ کہے گی کہ 20 فٹ کا ٹی وی لے کر دے, وہ یہ نہ کہے گی کہ آج مجھے سینما لے کر جا, وہ یہ نہیں کہے گی کہ آج میں نے ڈرامہ دیکھنے تھیٹر پہ جانا ہے, یہ نہیں کہے گی کہ آج مجھے بازار لے کر جا. 4 ٹکے تیرے پاس آ جائیں گے, تمہیں آخرت سنوارنے کے لیے مشورہ دے گی, آخرت سنوارنے کے لیے مشورہ دے گی. تمہارے پاس دولت جو ہو جائے گی نا, وہ دولت بھی تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہیں مشورہ دے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا. اب توجہ کرنا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ خوش نصیب خاندان گھر والا کون سا ہے. اب توجہ کرنا, خوش نصیب خاندان کون سا ہے گھر میں, خوش نصیب قبیلہ کون سا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا. اے میرے پیارے صحابی, خوش نصیب خاندان وہ ہے جس کے قبیلے کے ساتھ, جس کے اہل بیت کے ساتھ, جس کے گھر والوں کے ساتھ مولا کریم بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. پھر فرمایا حضور وہ کون سا ہے خاندان, خوش نصیب خاندان کون سا ہے. حضور نے فرمایا فقہہم فی الدین, وہ خاندان خوش نصیب ہے کہ جس کو مولا کریم نے اسلامی ماحول گھر کا عطا فرما دیا ہے, جس کے گھر والوں کو اسلام عطا فرما دیا ہے, جس کے گھر والوں کو اسلام والی دولت سے نواز دیا ہے, دین کی سمجھ عطا فرما دیا ہے ان گھر والوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خاندان, وہی گھر, اس گھر کے رہنے والے تمام باشندے وہ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا رب بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. پھر فرمایا اس پیارے ماحول کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر پتہ ہی کیا سکون ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقرا صغیرہم کبیرہم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے گھر کے اندر یہ بھی رحمت ہوگی رب کی کہ ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کا ادب کر رہے ہوں گے, ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کا ادب کرتے ہوں گے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوں گے, کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. کیوں؟ آج ماحول جو اتنا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے, کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو جناب علی اسلامی ماحول کے ساتھ ہم نہیں لے آئے, تباہ و برباد کر ڈالا ہے. ہمارے بچے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہی باپ کے اوپر جناب علی آنکھیں نکال رہے ہوتے. تمہیں کیا پتا ہے, ہم جو 676 یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں, ہم نے 676 بازار پھرے ہیں,
ہم نے فلاں فلم دیکھی ہے, ہم نے فلاں ڈرامہ دیکھا ہے, تمہیں کیا پتا ہے؟ ہم سب کچھ سمجھ کر کھلوتے ہیں. ہاں؟ فرمایا کہ جس گھر کے ساتھ مولا کریم بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, پہلی نعمت اس کو یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دوسری نعمت ان کو یہ عطا فرماتا ہے, ان کے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا تیسری نعمت کیا عطا فرماتا ہے مولا کریم ان کو؟ فرمایا اکرام صدیقہما, فرمایا کہ وہ اپنے جناب علی سرپرست ان کا, گھر کا, والد والدہ, بڑا بھائی جو گھر سے دنیا سے چلا گیا, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے چھوٹے, ان بڑے کے دنیا کے جانے کے بعد والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. ان کے دوستوں کو جناب علی ان کے دوستوں سے بھی ادب سے پیش آتے ہیں. اور والدہ چلی گئی ہیں, والدہ کی جو سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ ان کا وقت گزارتا تھا, ان کے ساتھ بھی جناب علی وہ ادب سے پیش آتے ہیں. یہ تیسرا انعام رب تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. المستدرک علی الصحیحین کی حدیث مبارکہ ہے, 4 جلد صفحہ نمبر 171, حدیث نمبر 7260. اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا, مولا کریم اس خوش نصیب خاندان کو پھر اگلا انعام کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان الخالۃ بمنزلۃ الام, فرمایا یہ جو خالہ ہوتی ہے نا, خالہ یہ بندے کی والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. مولا کریم اس گھر کے فردوں کو ان کا ادب عطا فرما دیتا ہے. فرمایا ان ام الرجل سنم ابیہ, اس بندے کے جو بچے ہوتے ہیں, بچے ان کا جو چچا ہوتا ہے, وہ چچے کا بھی ادب ایسے کرتے ہیں جیسے باپ کا ادب کیا جاتا ہے, کیونکہ بڑا چچا جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. فرمایا ان کے بچے ان کا بھی ادب ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے والد کا ادب کیا کرتے تھے. یہ مولا کریم ان کو یہ ماحول عطا فرماتا ہے. پھر اگلا انعام اس گھر والوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا رزقہم الرفق فی معیشتہم. اب توجہ کرنا, آئے ہائے کمال رزق بہانے کا, رزق میں اضافہ کرنے کا رب تعالیٰ کے پاک محبوب نے نسخہ عطا فرمایا. فرمایا کہ رزقہم الرفق فی معیشتہم, خالق کائنات اس گھر کے اندر جو معیشت ہے اس معیشت میں نرمی عطا فرماتا ہے. ان کا رزق وسیع کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے رزق, اتنا رزق وسیع کر دیتا ہے ان سے سمایا نہیں جاتا, ان کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے. پھر اگلا انعام ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا والقصد فی نفقاتہم, اللہ تعالیٰ ان کو میانہ روی بھی عطا فرما دیتا ہے. جب وہ ان کے پاس رزق آتا ہے وہ خواہ مخواہ عیاشیوں میں نہیں اڑاتے, لٹاتے نہیں ہیں, تباہ و برباد نہیں کرتے, بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. جن کا ان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت کے مطابق وہ استعمال کرتے ہوتے ہیں, میانہ روی اختیار کرتے ہیں. پھر اگلا انعام ان کو کیا فرماتا ہے؟ بصرہم عیوبہم, فرمایا کہ جو اس پرسکون والے گھرانے ہوتے ہیں, فرمایا بصرہم عیوبہم, اگلا انعام مولا کریم ان کو یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اندر عیب تلاش کرتے ہیں, دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے, اپنے عیب تلاش کرتے ہیں.